کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور ٹھنڈا مشروب پسند ہوتا تھا۔ میٹھا تو ہم اردو میں جو بولتے ہیں کہ یہ میٹھا پانی ہے، یہ دو قسم کے پانی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایک تو وہ پانی جو پینے میں خوشگوار ہوتا ہے، زمین سے صاف ستھرا نکلتا ہے، کثافتیں اس میں کم ہوتی ہیں، ذائقہ ٹھیک ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اس چشمے کا پانی میٹھا ہے۔ دوسرا یہ میٹھا نہیں بلکہ اس میں مٹھاس ملائی گئی ہو، دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اردو میں۔ جبکہ عربی میں حلو کہتے ہیں وہ میٹھا جس میں مٹھاس ملائی گئی ہو، چینی ملائی جائے، شہد ملایا جائے، اور جو پانی قدرتی طور پہ خوش ذائقہ ہوتا ہے تو اس کو ماء عذب کہتے ہیں، تو وہ اور چیز ہے۔ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ پانی جس میں مٹھاس ملاتے تھے وہ آپ کو پسند تھا۔ اس زمانے میں اگر پانی کو میٹھا کرنا ہوتا تھا تو یا تو پانی میں شہد ملاتے تھے، یا پانی میں کھجور ملاتے تھے، یا پھر اس میں کشمش ملاتے تھے، یوں پانی کو میٹھا کیا جاتا تھا۔ اور ظاہری بات ہے کہ ایسا میٹھا پانی کوئی بھی معالج، کوئی بھی حکیم، کوئی بھی طبیب منع نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیذ بہت مرغوب تھی، شوق سے، رغبت سے نوش فرماتے تھے۔ نبیذ کیا چیز ہوتی ہے؟ عرب معاشرے میں اچھا مشروب بنانے کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ مٹی کے برتن میں پانی ڈالتے تھے اور اسی پانی میں کھجوریں ڈالتے تھے، یا کشمش ڈالتے تھے، یا شہد ڈالتے تھے۔ پوری رات وہ کھجوریں یا کشمش یا شہد پانی کے اندر ہوتا تھا۔ صبح کے وقت اس کو انگلیوں سے مسلتے تھے، چھلکا وغیرہ نکال کے پھینک دیتے تھے، اور مٹھاس پانی میں شامل ہو چکی ہوتی تھی، اس کو نبیذ کہتے تھے۔ صحت بخش، پینے میں بہت لذیذ اور خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیذ اہتمام سے پیا کرتے تھے، تو اس طریقے سے اس کو میٹھا کرتے تھے۔ اور پھر البارد، ٹھنڈا پانی آپ شوق سے نوش فرماتے تھے۔ ٹھنڈا پانی کا دو طریقے ہوتے تھے پانی کو ٹھنڈا کرنے کے، یا تو کنویں سے تازہ پانی نکالتے تھے تو نیچے سے پانی نکلتا تھا تو وہ ٹھنڈا ہوتا تھا، یا پھر پانی مشکیزے میں رکھتے تھے اور مشکیزے کے اندر پانی مزید ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی پسند کرتے تھے جس کو ایک رات پہلے مشکیزے میں ڈالا گیا ہو، ماء بائت، عربی زبان میں یہی کہا جاتا ہے، حل عندکم ماء بائت۔ حضور نے ایک صحابی کو فرمایا، باغ میں تشریف لے گئے، فرمایا تمہارے پاس کوئی ایسا پانی ہے جس نے رات مشکیزے میں گزاری ہو؟ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب مشکیزے میں پانی ڈالا جاتا ہے اور رات پانی اسی مشکیزے میں گزارتا ہے تو ایک تو پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دوسرا ہے کہ اگر پانی کے اندر کچھ کثافتیں ہوتی ہیں تو وہ نیچے کو چلی جاتی ہیں، اور اوپر کا پانی بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، کثافت وغیرہ، کوئی تنکے، کوئی مٹی، کوئی ریت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس کو کہتے تھے ماء بائت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رغبت سے نوش فرماتے تھے۔ ایک تو آپ میٹھا پانی نوش فرماتے تھے شوق سے، ٹھنڈا پانی آپ صلی اللہ، باقاعدہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں ایک باب قائم کیا ہے، باب استعذاب الماء۔ اگر کوئی آدمی اپنے قریب کا پانی چھوڑ کر دور کے کنویں سے پانی منگواتا ہے پینے کے لیے تو یہ کوئی نفس پرستی میں شامل نہیں ہے، یہ پسندیدہ صفت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ اگر قریب کی کنویں کا پانی اچھا نہیں ہوتا تھا تو دور کے کنویں سے پانی اپنے لیے منگواتے تھے، نوش فرماتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرغوب مشروب یہ دودھ ہوا کرتا تھا۔ کان احب الشراب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللبن، دودھ آپ رغبت سے پیا کرتے تھے۔ کون سا دودھ؟ خالص دودھ،
آپ خالص دودھ نوش فرماتے تھے اور خالص کے علاوہ کبھی کبھار پانی ملا ہوا دودھ بھی نوش فرماتے تھے۔ چنانچہ ہجرت کے سفر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی اور دودھ ملا کر پیش کیا تھا۔ اصل میں اگر دودھ نکالا جائے تو اسی وقت کا دودھ گرم ہوتا ہے، جانور کے جسم سے نکلا ہوا دودھ گرم ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ میں ٹھنڈا دودھ پیوں، تو اور تو کوئی طریقہ تھا نہیں، یہی طریقہ تھا کہ اس میں ٹھنڈا پانی ملایا جائے۔ تو ٹھنڈا پانی ملا کر جیسے کچی لسی بناتے ہیں ایسے ہی آپ رغبت سے نوش فرماتے تھے، اور آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ کچی لسی پینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کی افادیت کیا ہوتی ہے۔ تو انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے بکری کا دودھ نکالا، پھر اس میں پانی ملایا، پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں، دودھ میں پانی ملایا جا سکتا ہے، دودھ میں پانی ملایا جا سکتا ہے، لیکن اپنے لیے ملایا جا سکتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ دوسروں کے لیے پانی میں دودھ ملایا جائے، جی ہاں۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مشروب رغبت سے نوش فرماتے تھے، ستو۔ ستو پانی میں گھولا کرتے تھے اور پھر وہ رغبت سے نوش فرماتے تھے۔ عام طور پہ سفر میں صحابہ کرام کی غذا بھی یہی ہوتی تھی، مشروب بھی یہی ہوا کرتا تھا۔ ستو ساتھ لیتے تھے اور پانی میں ملایا اور نوش فرمایا۔ یہی غذا بھی ہے، یہی مشروب بھی ہے۔ یہ ستو بندے کو کھانے سے بے نیاز کر دیتا ہے اور پینے سے بھی بے نیاز کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ جب آپ پانی نوش فرماتے تھے تو پیالہ ہوتا تھا یا گلاس ہے تو پہلے ایک گھونٹ لیتے تھے، پھر برتن کو اپنے منہ سے دور کرتے تھے، سانس لیتے تھے، پھر دوبارہ برتن کو منہ مبارک لب مبارک سے لگاتے تھے، پھر دو گھونٹ لیتے تھے، پھر برتن کو دور کر کے پھر سانس لیتے تھے، پھر مزید جو پانی بچا ہوتا تھا پھر وہ سارا کے سارا پانی آپ نوش فرماتے تھے۔ گویا کہ پانی پیتے وقت آپ 3 مرتبہ سانس لینے کا اہتمام فرماتے تھے، اور پانی دائیں ہاتھ سے نوش فرماتے تھے، پانی بیٹھ کر نوش فرماتے تھے۔ ہاں، زمزم کا پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نوش فرمایا تھا جب آپ حجۃ الوداع کے لیے مکہ مکرمہ میں تشریف لائے۔ تو زمزم کا کنواں تھا، کنویں پہ رش بہت تھا، سارے لوگ پانی پی رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی نکالا کنویں سے اور آپ کو پیش فرمایا، آپ نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا، اور جو پانی برتن میں بچ گیا تو آپ نے دوبارہ فرمایا کہ اس کو زمزم کے کنویں کے اندر دوبارہ ڈال دو۔ تو آپ کا وہ بچا ہوا پانی زمزم کے کنویں میں دوبارہ ڈال دیا گیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک وہی پانی استعمال ہو رہا ہے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ زمزم کا پانی پیتا ہے تو وہ بجا طور پہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی استعمال کیا ہے۔ یہ گویا کہ ہر زمزم پینے والے بندے کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہونٹوں سے لگا ہوا پانی وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے اور پی رہا ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر آپ نے پانی پیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر کسی آدمی کی مجبوری ہے، مثلا گھٹنوں میں درد ہے، بیٹھنا دشوار ہے، یا عام سبیل کا پانی ہوتا ہے، وہاں رش بہت ہے، بیٹھیں گے آنے جانے والے بندے کو پریشان کر دیں گے، یا جہاں پانی زیادہ ہے وہاں نیچے پانی گرا ہوا ہے، کیچڑ ہے، مزید پانی گر رہا ہے تو کپڑے خراب ہونے کا خطرہ ہے، تو ایسی حالت میں تو کھڑے ہو کر پانی پینا بلا کراہیت جائز ہے۔ اور اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، بندہ پھر بھی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی وہ ہوتا ہے جو خلاف اولا ہو، یعنی بہتر نہیں ہے۔ اس کو کوئی حرام نہیں کہہ سکتا، کوئی اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتا۔ کئی مرتبہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں اتنے برے ہوتے نہیں ہیں جتنے ہمارے ہاں
برے متعارف ہوتے ہیں، جیسے کہ کھڑے ہو کر کھانا کھانا ہے۔ اب کھڑے ہو کر کھانا کھانا مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ مکروہ تنزیہی کا معنی یہ ہے کہ بہتر نہیں ہے، بندے کو چاہیے کہ بیٹھ کر کھائے اور بیٹھ کر پیے۔ لیکن زمزم کا پانی جو آپ نے کھڑے ہو کر پیا تھا، کیوں پیا تھا؟ بعض حضرات نے تو یہ فرمایا، ہماری اپنی علماء نے، کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، لہٰذا اگر بندہ بیٹھا ہوا ہے، کھڑے ہو کر پانی وہ زمزم کا پانی مل گیا تو وہ اہتمام سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اہتمام سے کھڑے ہو کر پیتا ہے، کیونکہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے۔ ہماری ہی فقہاء نے بعض نے یہی لکھا ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ مستحب نہیں ہے، صرف مباح ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مستحب نہیں ہے۔ مجھ سے کسی بندے نے پوچھا کہ اپنے اکابر کا اختلاف ہے، یعنی اپنے فقہاء کا اختلاف ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، بندہ بیٹھ کے پیے یا کھڑے ہو کر پیے؟ تو میں نے کہا کہ اگر بندہ بیٹھا ہوا ہے، کسی نے پانی پیش کر لیا تو بیٹھ کے پیے، اگر بندہ کھڑا ہے اور کسی نے پیش کر لیا تو کھڑے ہونے کی حالت میں پیے، گویا کہ صبر بھی نہ کرے، فوری پیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہیں، کسی نے پانی پیش کر لیا تو پھر آپ بیٹھنے کا تکلف کریں گے، اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور اگر آپ بیٹھے ہیں اور کسی نے پانی پیش کر لیا تو آپ کھڑے ہونے کا تکلف کریں گے، اس کے بارے میں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہیں، مل گیا تو کھڑے ہو کے پئیں، آپ بیٹھے ہیں اور مل گیا تو پھر بیٹھ کر پئیں، اس طریقے سے پانی پی سکتے ہیں۔ پانی پیتے وقت یا کوئی بھی مشروب پیتے وقت اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بندہ پانی میں دیکھ لے، اس میں کوئی تنکا تو نہیں ہے، کوئی موزی چیز تو نہیں ہے، گلاس میں دیکھ لے بندہ، پیالے میں دیکھ لے، برتن میں دیکھ لے۔ اور اگر کوئی بند ڈبہ ہے، بند بوتل ہے جس میں بندہ مشروب پیتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کی منہ کے ساتھ منہ لگا کر پانی پینے سے منع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اس طرح نہ کرو، کیونکہ اگر آپ مشکیزے کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے پانی پیتے ہیں تو ایک تو پیچھے سے مشکیزے کے پانی کا پریشر زیادہ ہوگا، اور جتنا وہاں سے پانی آتا ہے اتنا آپ سنبھال نہیں سکیں گے، یا تو پیتے وقت آپ کو نالی میں دشواری پیش آئے گی، ممکن ہے کہ پانی سانس کی نالی میں چلا جائے، یا پھر پانی باہر کو گرے گا، آپ کے کپڑوں کا نقصان ہو جائے گا، پانی ضائع ہو جائے گا، اس سے منع کر دیا۔ دوسرا نقصان اس میں یہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا، ممکن ہے کہ مشکیزے کے اندر پانی ڈالتے وقت کوئی تنکا، کوئی ریت، کوئی موزی چیز چلی گئی ہو اور وہی بندہ پی لے تو ظاہری بات ہے کہ اس کا نقصان ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسی بند بوتل ہے جس میں پتہ نہیں چلتا کہ اندر کیا ہے، ایک تو یہ صاف شفاف بوتلیں ہوتی ہیں جس میں بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ بوتل کے اندر پانی صاف ہے، اگر ایسی بوتل ہے جس میں پتہ نہیں چلتا کہ اندر پانی کیسے ہے، یا تو بندے نے خود پانی ڈالا ہوا ہو، احتیاط کے ساتھ بندے کو یقین ہو کہ اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو پھر تو بندہ پی سکتا ہے۔ کئی مرتبہ یہ جوس کے ڈبے ہوتے ہیں اور یہ دکانداروں کے پاس کبھی تو تازہ ہوتے ہیں، کبھی بہت پرانے ہوتے ہیں، ایکسپائری ڈیٹ تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، بس جوس کا ڈبہ ہاتھ آ گیا، ہم نے فوراً سٹرا لگا لیا اور پینا شروع کر دیا۔ یقیناً یہ نقصان دہ ہے، ایک تو سنت کے خلاف ہے، دوسرا کئی مرتبہ یہ ڈبے اتنے پرانے ہو چکے ہوتے ہیں کہ اندر اس میں اولی لگ چکی ہوتی ہے، ذائقہ متغیر ہو چکا ہوتا ہے، بلکہ مشروب زہریلا بن چکا ہوتا ہے۔ ہم تو بس بند آنکھوں کے ساتھ ایک دو سانسوں کے اندر پورا ڈبہ خالی کر دیتے ہیں، بعد میں طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بند ڈبے کا مشروب کا اہتمام سے بندے کو چاہیے کہ گلاس میں ڈالے اور دیکھے اور پھر اس کے بعد پیے۔